ابھی آپ کے سامنے جو خان صاحب نے آج بات کی ہے روسٹم کے اوپر کھڑے ہو کر، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، خان صاحب نے آج جب سماعت ہوئی ہے، اس سے پہلے خان صاحب کی تمام لیگل ٹیم، خان صاحب کے کیونکہ 200 سے زیادہ کیسز ہیں، وہ سارے اور میرے ساتھ سارے ہمارے دوست میاں والی سے بھی کھڑے ہیں، بھیل صاحب بھی کھڑے ہیں، میرے ساتھ جناب سہیل صاحب بھی کھڑے ہیں، آپ سالار صاحب کو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، اور افنان بھائی بھی کھڑے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تمام لیگل ٹیم اور اس کے علاوہ خان صاحب کے جتنے جو ٹائیگرز ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، یا ان کی پارٹی کے رہنما ہیں، یا ان کی پارٹی کے عہدیداران ہیں، کسی شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کی بہنیں بھی کھڑی ہو گئیں، ہم بھی سارے کھڑے ہو گئے، اور 1.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے الاؤ کیا۔ الاؤ کس کو کیا؟ الاؤ کر رہے ہیں جنہوں نے جا کر درخواستیں دینی ہیں، ان کو روک لیا گیا۔ اس کے علاوہ جو 2 وکلاء ہیں ان کو بھیجا گیا۔ ہم نے بار استدعا بھی کی کہ ہمارے پاس فائل ہے اور ہمیں جانے دیا جائے، مجھے بھی روک لیا گیا۔ میرے ساتھ انتظار پنجوتھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ فوکل پرسن ہے، میں خان صاحب کا مختار خاص ہوں، ان کا اسپیشل پاور آف اٹارنی میرے پاس ہے، کیونکہ لیٹیگیشن جہاں پر کرنی ہے میں ان کی بیہاف پر لیٹیگیشن فائل کر سکتا ہوں۔ جدھر کیس انہوں نے دائر کرنا ہے یا کسی جگہ کے اوپر وڈرا کرنا ہے یا کوئی چیز کرنی ہے، میں نے ملنا ہوتا ہے۔ کور کمیٹی کا ممبر ہوں، ان کے کیسز دیکھتا ہوں، 20 سے 25 کیسز میرے پاس ابھی فی الحال اس ٹائم کے اوپر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتظار ہیں ان کے حوالے سے میں نے ذکر کیا، اور باقی لوگ بھی یہ سارے آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ دیکھیں، کسی شخص کو ان میں سے اندر نہیں جانے دیا گیا۔ ہم نے 12 استدعا کی کہ جا کر ہم نے بتانا ہے، اپلیکیشن دینی ہے، لیکن ہمیں الاؤ نہیں کیا گیا، کیونکہ اوپر سے جو ہے وہ احکامات ہیں، اور اوپر سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کون ہے کانٹے لگانے والا، تو اوپر سے کانٹا لگایا گیا ہے کہ ان کو تو بالکل نہیں جانے دینا۔ اور نامعلوم لوگ آج بھی ڈالا لے کر نکل رہے تھے، ویگو ڈالا تھا ان کے پاس، یہ لوگ باہر کھڑے تھے جو خان صاحب کے جالے احمد والے ہیں، لیکن جو نامعلوم لوگ ہیں وہ سماعت کے اندر تھے۔ اسی طرح سے وکلاء کو روکا گیا ہے، اور وکلاء جنہوں نے جا کر اپلیکیشن دینی تھی ان کو نہیں جانے دیا گیا، باقی 2 کو الاؤ کیا گیا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کو مسئلہ صرف یہ ہے کہ خان صاحب کا جو موقف ہے یا ان کی جو بات ہے یا ان کا کوئی میسج ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ نہ باہر آئے، اور اسی وجہ سے پابندی لگا رہے ہیں، اسی وجہ سے روک رہے ہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ 4-5 دن پہلے انتظار بھائی کو کال آئی کہ اگر آپ نے ٹویٹ کرنے ہیں، میڈیا پر بات کرنی ہے تو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، حالانکہ خان صاحب نے خود انہیں اپوائنٹ کیا ہوا ہے۔ اور وہی ہوا کہ انہوں نے حالانکہ مجھے بھی کہا کہ یہی صورتحال ہے، کہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ سارا معاملہ ہو۔ تو میسج جب مجھے بھی ملا تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ اس وجہ سے پابندی لگا رہے ہیں کہ ہم آ کر خان کا میسج ایک ورڈ ٹو ورڈ جو بات ہے وہ نہ پہنچائیں۔ جو صحافی حضرات ہیں وہ جاتے ہیں، سم ٹائمز ایسی نیوز ہوتی ہیں جو اور رنگ سے پیش کی جاتی ہیں، جیسے پچھلے دن آیا کہ انہوں نے جو ہے وہ غیر مشروط معافی مانگ لی، تو کلیریفیکیشن دینی ہوتی ہے، ہم نے آ کر موقع بیان کرنا ہوتا ہے، ہم نے جا کر شام کو 5-6 میڈیا چینلز کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے، یہاں پر آ کر بات کرنی ہوتی ہے۔ خان صاحب کا جو ہمیں پرسنل میسج وہ میڈیا سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، وہ ہم نے آ کر قوم کو دینا ہوتا ہے۔ تو کیوں قدغن ہے؟ پہلے آپ نے خان صاحب کی تصویر کے اوپر پابندی لگائی، ان کی سپیچ کے اوپر پابندی لگائی، ان کی ویڈیو نہیں چل سکتی، ان کا نام نہیں چل سکتا، اور اب جو ہے ان کے وکلاء کے ذریعے بیان ان کا نہیں چل سکتا۔ تو یہ پابندی لگائی گئی ہے، پابندی اوپر سے کانٹا لگایا گیا ہے کہ ان کو بالکل الاؤ نہیں کرنا، ان کو بالکل اجازت نہیں دینی۔ ایک شرط پر ہمیں اجازت ہے کہ اگر ہم یہاں پر بات کرنا بند کر دیں، ہم شوز میں جانا بند کر دیں، ہم ٹویٹ وغیرہ کرنا بند کر دیں، پھر وہ الاؤ کریں گے۔ خان کا موقف باہر لا کر پیش کرنا بند کر دیں، پھر ہمیں وہ اجازت دیں گے۔ لیکن آپ بے شک 100 پابندیاں لگا لیں، آپ 1000 پابندیاں لگا دیں، آپ کہیں کہ آپ نے نہیں جانا، ہم ہر روز ادھر آئیں گے، ہم ہر روز ادھر شور مچائیں گے، ہم ہر روز میڈیا سے بات کریں گے، ہمیں جو بندہ اندر جو جائے گا، جو آ کر خان صاحب کی بات کرے گا، ہم وہ بات بھی کریں گے، جس حد تک ہمیں انفارمیشن پہنچ سکے گی ہم اپنا موقف رکھیں گے۔ اور یہ جو ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے، یہ جو لا قانونیت ہے، اس کو ہم اجاگر کرتے رہیں گے۔ یہ اگر دیکھنے کو تو آئے تو یہ اوپن ٹرائل ہے، اوپن ٹرائل ہے نا، یہ اوپن ٹرائل کا کہا ہوا ہے۔
لیکن کسی صورت یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے. جب وکلاء کو، جب ان کے رہنماؤں کو، ان کے ورکرز کو نہیں جانے دیا جا رہا تو یہ کون سا اوپن ٹرائل ہے؟ اسی لیے بند کمرے کے اندر یہ سماعت کی جا رہی ہے کہ اپنی مرضی سے کارروائی کر کے فیصلہ سنایا جائے. اور جو ہی اوپن کورٹ میں سماعت ہوتی ہے تو ساری چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں کہ جج صاحب نے یہ کیسے فیصلہ سنا دیا. تو ہم یہاں پر اس چیز کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں. اور جو خان صاحب کی ہمیشہ ڈیمانڈ رہی ہے وہ ڈیمانڈ بھی ہمیشہ کی طرح ہم ادھر کہتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب، خان صاحب کے اور بی بی صاحبہ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے کیسز سے علیحدہ ہوں. چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران کو استعفیٰ دینا چاہیے. جو ہماری درخواستیں سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں ان درخواستوں کو لگانا چاہیے. 9 مئی جوڈیشل کمیشن ہو، فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو یا دیگر ہماری درخواستیں ہوں، جو درخواستیں ضروری نہیں ہوتی وہ لگا دی جاتی ہیں. ریویو کی درخواستیں بھی لگا دی جاتی ہیں. پٹیالہ جیل کے اندر القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی. اس سماعت کے اندر جو آخری گواہ ہیں ان کے اوپر کراس ایگزامینیشن چل رہا ہے. آئیو ہیں جو آج بھی کراس ایگزامینیشن مکمل نہیں ہو سکا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری درخواست اسی القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے آج سماعت کے لیے فکس ہوئی ہے. تو ایک تو وہاں پر ٹیم ہماری انگیج ہے کیونکہ اس کیس کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے اس میں ہم نے استدعا کی تھی کہ 2020 کے اندر جو 190 ملین پاؤنڈ تھا وہ کیس اس وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کو کلوز کر دیا گیا. تو اس کی تمام ڈیٹیلز ہمیں چاہیے کیونکہ اس کیس کے اندر اس کا بڑا ریلیونٹ سارا مواد ہے. کیونکہ ہم اپنا موقف اچھے طریقے سے تبھی پیش کر سکتے ہیں جب ہمیں جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، جو ہمارے ڈاکومنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت کے اندر پیش کرنا ضروری ہے، جب تک وہ ہمیں نہیں دیے جائیں گے تب تک جو ہے وہ کیس اس میں ہماری طرف سے مضبوطی نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ نقطہ بہت ضروری تھا کہ جو اس وقت کیس 2020 کے اندر ختم کیا گیا، کلوز کیا گیا، اس وقت یہ نیب نے دھمالے ماری کہ ہم نے پیسے لے لیے ہیں، ہم نے پیسے ریکور کر لیے ہیں. تو دوبارہ جو ہے وہ کس کے حکم کے اوپر یہ کیس خان صاحب پہ اور بی بی صاحبہ کے اوپر بنایا گیا. خان صاحب اور بی بی صاحبہ، پرویز خٹک نے بیان دیا، اس میں زبیدہ جلال نے بیان دیا، اعظم خان نے بیان دیا اور اس کے علاوہ دیگر اور لوگ جنہوں نے گواہی دی. کسی ایک نے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے حوالے سے فائنینشیل بینیفٹ کا ذکر نہیں کیا، یعنی کہ انہوں نے کوئی مالی فائدہ نہیں لیا. پیسے جو ہیں وہ ملک ریاض کے تھے جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروائے اور وہ حکومت پاکستان کے پاس جا چکے ہیں. اس میں خان صاحب کا کیا قصور ہے؟ القادر ٹرسٹ جو ہے اس میں خان صاحب اور بی بی صاحبہ دونوں ٹرسٹی ہیں، وہ مالک نہیں ہے. اس کا کوئی ایگریمنٹ تو پڑے، اس کے کوئی دیکھ کے تو صحیح کہ اس کے اندر کانٹینٹس کیا ہیں. اس کے اندر بڑے واضح ہیں کہ یہ نہ یہ سیل کر سکتے ہیں، نہ یہ اس کو کسی اور کے نام کے اوپر ٹرانسفر کر سکتے ہیں، نہ ان کی آنرشپ ہے، بلکہ یہ تو صرف ٹرسٹی ہیں وہاں پر. اچھا، اس کے علاوہ آج توشہ خانہ کیس میں جو غیر قانونی گرفتاری ڈالی کی تھی خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی، اس کی بھی آج سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو وہ جو سماعت ہے اس کے اندر اگر گرفتاری کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو بی بی صاحبہ صرف اور صرف اس ایک مقدمے کے اندر اس وقت پابند سلاسل ہیں. تو ان کی رہائی ہو سکتی ہے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ گرفتاری جو ہے یہ غیر قانونی تھی. کیونکہ غیر قانونی طور پر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو توشہ خانہ کیس کے اندر 14 سال سزا ہو چکی ہے. تو یہ پارٹ 2 نیب کا جو کیس سٹارٹ کیا گیا دوبارہ، ویسے تو میں کہوں کہ یہ چوتھا کیس ہے نیب کا، توشہ خانہ کا، لیکن نیب کا یہ دوسرا کیس ہے. تو اس میں وہ بیل خان صاحب اور بی بی صاحبہ جا کر انہوں نے موو کر دی تھی. ان کی بیل پری ریس بیل اس وقت دی نہیں گئی تھی، اس میں نوٹسز کیے گئے تھے. اگر اس وقت پری ریس بیل دے دی جاتی تو کبھی بھی اس میں گرفتاری نہ ڈالی جاتی. تو یہ بدنیتی تھی اس وقت احتساب عدالت کی بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق صاحب کی بھی، کیونکہ 5 دفعہ کیس فکس ہونے کے بعد اس کیس کو نہیں سنا گیا. کبھی بینچ اویلیبل نہیں ہے، کبھی جج اویلیبل نہیں ہے، مختلف بہانوں سے. تو لہٰذا اس وقت ان کے اوپر صرف یہ ایک کیس جس میں وہ پابند سلاسل ہے، میں بی بی کی حد تک بات کر رہا ہوں. خان صاحب پہ 9 مئی کے حوالے سے بھی کیسز ہیں. لیکن اگر وہاں سے احکامات ہوتے ہیں تو میں ان ایڈوانس ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہماری یہ صدا ہو گئی کہ معزز عدالت پروٹیکشن بھی دے کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، اور اس ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ
گھریلو باپردہ خاتون جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، نہ ان کا کوئی گفٹ میں لین دین ہے، نہ کوئی ان کا کوئی اسٹیک تھا، نہ کوئی آفس ہولڈر تھی، تو ان کے اوپر کیوں مقدمات بنائے گئے؟ 9 مئی جس طرح سے اس میں انہیں نومینیٹ کیا، وہ آپ نے دیکھا الحمدللہ سرخرو جس طرح سے ہوئے کہ کوئی ایویڈنس ہی نہیں ملی، کوئی شواہد نہیں ملے، اور 1.5 سال اور 3 مہینوں کے بعد ان کی گرفتاری ڈالی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ اس کیس کا جو ان کی بریت ہوئی 9 مئی کے حوالے سے، ڈیفینیٹلی باقی تمام کیسز میں بھی اس کا بڑا امپیکٹ ہے۔ میں